ماں باپ تو اسی دن مر جاتے ہیں میرے پیارو، ماں باپ اسی دن مر جاتے ہیں جب بہو اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے جب تک مجھے مکان بنا کے نہیں دے گا میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ماں باپ کی عزت کا تو جنازہ اسی دن ہی نکل جاتا ہے۔ یہ میری بچیاں تم بیٹھی ہو اپنے گھر کے اندر پورا کنبہ چھوڑ کے آئی ہو، اپنے گھر کے اندر 15 10 بہن بھائیوں کی روٹی پکانے والی ہو، آج ماں باپ کی ساس سسر کی 2 روٹیاں تمہارے پہ کیوں بوجھ بن گئی ہیں؟ اللہ کی قسم تو نے تو اس ماں خدیجہ کا سامنا کرنا ہے جس اماں خدیجہ کے ویڑے میں ان کی ساس مائی حلیمہ آ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ اماں کہتی 65 سال کی 65 سال کی بوڑھی میری دوڑے لگ گئی، میں ہل کے میں بیٹھی نہ میں کھڑی رہی۔ حضور نے فرمایا بیٹھتی کیوں نہیں؟ میرے کہا کملی والے اللہ اکبر تیری ماں میری ساس پانی مانگے گئی لانے میں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تیرے کھانے میں تیرے ہاتھ میں کیسے ذائقہ آئے گا؟ جس قسم کی کمائی کے پیسوں کی تو ہڈیاں پکا رہی ہے اسی کے ماں کے گلے کر رہی ہے۔ تیری اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ تیرے چڑچڑے پن نے تیرے شور کو تیرے ماں باپ سے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو تو امی جی ابو جی کلواتی ہے، دوسرے کو کتا بلا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بتا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آ کے کھیلے گا؟ پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، بڑی چھوٹے منہ سے بڑی بات نہ نکل جائے۔ اتنا مسلمان کا احساس ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کے پانی کے اندر پہنچ گئے، لیکن حاصل پور کے اندر بھائی کے گھر کے اندر 4 دن سے روٹی نہ پکی، کسی کو خیال کوئی نہیں آیا۔ بیوہ بھابی کے سارے بچے موٹر سائیکل پر ہوٹلوں پر چائے پلانے والے ہوٹلوں پر لگ گئے تو آٹے کے تھیلے وہاں جا کے بانٹتا پھر رہے۔ بیوہ بھابی اور مرنے والے بھائی کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا، بچے اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کی قسم تجھے مارکیٹ حاصل پور کے اندر بنا کر گھر کے اندر چھوٹے گوشت سے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے وقار کے پاس سے گزرے کون؟ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی، آپ نے دروازہ بجا دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا، عرض کرنے لگے سونے مجھے پتہ ہے روٹی کا وقت ہے اور آپ میرے سے زیادہ آپ کو بھوک ہے، کملی والے اندر آؤ، دونوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر پکا؟ ڈھکنا ہڈیا کا کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹا گوشت اس کی بنائی ہو رہی ہے، مجھے پتہ اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے، آپ کے لیے میں نے پکایا کھائیے۔ سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ آپ نے فرمایا وہ سید خودی روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے بتا تیرے محلے کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے جن کے گھر چھوٹا گوشت پکا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ 2 مگلیاں چھوڑ کر، یہ 2 مکان چھوڑ کر فلانے صحابی کا مکان ہے، مسجد نبی سے واپس آ رہے تھے، یہ اپنے دروازے میں گھستے ہوئے مجھے کہا ابو سعید دعا کری کتنے دنوں گے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اچھا یہ 7 والا مکان ہے، پرسوں اس کا انتقال ہوا، یہ اللہ اکبر ایک بیوہ 4 یا 3 بچیاں چھوڑ کے گیا۔ سامنے والا مکان ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر والے میرے گھر میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر روٹی پکے تو ایک آدھی روٹی ہمارے گھر بھی دے دینا، ٹکڑا ٹکڑا پہ گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید کہتے ہیں دسترخوان سے اٹھے، بیٹھے کوئی نہیں، آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا، نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ گیا، پانی کا پیالہ لا، میں پانی کا پیالہ لے کے آ گیا۔ آپ نے سارا بھنے سالن کے اندر پانی ڈال دیا، اور پانی لا، فرمایا اور پانی ڈال دیا، شوربہ سا بن گیا، بوٹیاں ساری پانی کے اندر چھپ گئی۔ پھر آپ نے چمچہ پکڑ لیا، فرمایا برتن تو لا، ڈالتا میں جاؤں۔ جب برتن سالن میں سالن ڈالتے گئے برتن بھر گئے، فرمایا جا اس کے گھر دیا جو کہہ رہا تھا دعا کر میرے گھر کا چولہا جل جائے، جا اس کے گھر دیا جس کا جنازہ 4 دن پہلے اٹھا، اس کے گھر دیا جس کے گھر کچھ نہیں پکا۔ سامنے والی کا بھی خیال کریو جو کہہ رہی تھی تیرے گھر روٹی پکے تو مجھے بھی دے دینا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے کپڑے
پسینے میں تر ہو گئے، رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی۔ جب میں گھر واپس سب کو نمٹا کے محلے میں دے کے آیا تو ہڈیاں میں سالن ہی ختم ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی، اپنے سامنے رکھ لی اور مجھے بٹھایا۔ آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے مجھے دے دیا اور خود روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یوں کر کے پیندے سے لگایا۔ میرے ہنجو نکل گئے، میری کوکھ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہڈیاں سے بوٹیاں ختم ہو گئی۔ کہا نا یا رسول اللہ، آپ نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا، آپ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ لقمہ منہ میں، ادھر ابو سعید خدری رو دے، حضور سرکار رو رہے ہیں اور روتے فرمایا ابو سعید خدری تیری ہڈیاں سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا، تو کھاتا میں راضی ہو جاتا۔ قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، آج تیری ہڈیاں سے ضرورت مند کھا گئے، تیری ہڈیاں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ احساس پیدا کرو میرے چاند، اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ ہم اپنے لیے نہیں آئے بلکہ تم خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے آئے۔ کوئی بغیر کلمے سے چلا گیا، آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا۔ کوئی بے نمازی مر گیا، آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا۔ تیرے میرے فریج کے فروٹ بھرے پڑے رہے اور ساتھ والا پڑوسی بھوکا مر گیا، خدا کی قسم قیامت کے دن ان انگوروں سے برکیلوں کا حساب لیا جائے گا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ کس کی اللہ بشارت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ اللہ کس جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جس چیز کو کہا ہو جاؤ مارز وجود میں آ گئی۔ لیکن جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود اللہ نے جنت کو بنایا۔ کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، جہنم سے ڈرانے کے اعلان، جنت میں پہنچانے کے اعلان کر دے۔ جو جہنم سے ڈر کے آئے گا جنت میں جانے کا شوق پیدا کر کے آئے گا، میدان محشر کی گھڑی میں اللہ اسے شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ چار مرلے کے مکان پر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں بلانے والوں، اس مکان کی فکر کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، جس کے طول و عرض کو اللہ نے زمین آسمان کے برابر بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کس کے لیے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جاؤ جاؤ سیرت کے آئینے میں کھڑے ہو کر، سامنے کھڑے ہو کر جو جنت والوں کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے اور جنت والوں کی نشانیاں بتلا رہا ہے۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ کے میرے اندر ہیں تو سو جا، کوئی نہیں اٹھائے گا، ورنہ رب اکبر کی قسم ان نشانیوں کے بارے میں فکر کر لے، قبر کے اندر فرشتہ آپ کو مجھے آرام سے سونے نہیں دے گا۔ خرچ کرنے والے ہر حالت کے اندر، والکاظمین الغیظ، کسی بات پر، جائز بات پر بھی غصہ آ جائے صبر کا گھونٹ میٹھا بھر کے پی لینے والے، والعافین عن الناس، کوئی ادھر تھپڑ مار جائے دوسرا گال آگے کرنے والے، رات کو سب کو معاف کر کے سونے والے۔ جانوروں پہ بیماری آئی، جانور مشرک تھے، جانور بدعتی تھے، ہم نے عبادت کو شوق بنایا، اتنا شوق بن گیا ایک ایک جانور 15-15 لاکھ روپے کا ہو گیا، غریب قربانی کے فرض سے خدا کی قسم محروم ہو کے رہ گیا۔ اگر آپ کی میری گلی میں کسی امیر کے گھر 15 لاکھ روپے کا جانور آئے تو ساتھ والا گھر غریب کا بتاؤ وہ 15 لاکھ کا جانور کہاں سے لائے گا؟ اس کے بچے تو روزانہ باپ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے مار دیں گے، مجھے بھی ایسا جانور چاہیے۔ اللہ کی قسم تیرے قربانی کے جانور سے کسی غریب کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اللہ تیری قربانی کے خون کا قطرہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ حاصل پور والوں لے کے دوڑے سارا مال کراچی کے اندر، اللہ نے کہا ٹھہر جو، اسی نے سبق نہیں ملے گا، یا والوں کو قربانی سے محروم کیوں کیا؟ حاجی صاحب ذرا جانور کی جھالر چیک کرو، اس کی کوہال چیک کرو، اس کی کمر چیک کرو، اس کی پڑ چیک کرو، 5 کلو دودھ روزانہ پیتا ہے، مکھن کا پیڑا میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، پائیا بادام کی گری میں ہاتھ پہ رکھ کے کھلاتا ہوں۔ میں نے کہا بے شرما،
خدا کی قسم جنہیں چارے کھلانے کا حکم تھا انہیں بادام کھلائے، اور جنہیں بادام کھلانے کا حکم تھا تو انہیں چارے کے بھی نہیں کھلاتا، انہیں پوچھ پائی کوئی نہیں۔ کا مطلب نہیں سمجھا؟ میں نے کہا تیرے گھر تیرے بوڑھے ماں باپ ہے کا جی؟ میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر لے جا۔ کہ کیا کرو گے؟ کل میں نے کہا لے کے دو جا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بٹھایا، میں نے کہا بزرگ کو بتاؤ تو صحیح، یہ جانور کو 5 کلو دودھ پلاتا ہے، کبھی رات کو تو ایک پیالہ بھی اس نے دودھ کا پلایا کہ نہیں پلایا، کبھی 2 گریاں بھی نام کی تیرے آگے رکھی کہ نہیں رکھی، اماں کبھی تجھے بھی روٹی پہ مکھن کا پیڑا رکھ کے دیا، اماں کی کوک نکلی کہ مکھن کا پیڑا تو دور کی بات ہے، اس کی گھر والی تو سوکھی روٹی پر 10 گالیاں دیتی ہے، بتاؤ تیرے میرے جانوروں میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کبھی سنا تھا کیڑوں کی بیماری، کبھی سنا تھا چکن پاکس کی بیماری، جب تو نے ماں باپ کے منہ پر جوتے مارنے چھوڑ دیے خدا پاک نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تو خدا کے حکموں کو توڑے گا اللہ تیرے کاروبار میں آ کر تیرے کاروبار میں تجھے اللہ رکھ کے بیڑا غرق کرے گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو فصل ہوگا، تو جانوروں کا کام کر، تو پیسہ کر، تو حکومتیں لے کے آ، جب تو میری نافرمانی کرے گا تو تیرے حکومتوں میں آ کر میں تیری حکومتوں کا بیڑا غرق کر کے دکھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، پھر قیامت کے دن تجھے ایک نشانی کے ساتھ کھڑا کروں گا، ہر ایک آنکھوں سے دیکھے گا، میں دیکھنے والے کو نافرمان کو قیامت کے اندھا کھڑا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا اٹھا کے کھڑا کروں گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا کام کرتا تھا؟ قال ایاما وقد قلت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے پہچان جایا کرتا تھا لڑکی کیسی ہے کیسی نہیں، پہچان جایا کرتا تھا یہ تھیلے میں کیا لے کے جا رہا ہے، میں تو ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیروں پر پہچان جایا کرتا تھا، میں تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر دل کی تقدیر بتلایا کرتا تھا، میں تو بادلوں کو دیکھ کر قیاس رائے کیا کرتا تھا۔ وقد قلت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، 30 پاروں کی کتاب تیرے گھر میں پڑی رہتی تھی، ٹی وی تک تو تیرا ہاتھ جاتا تھا، میرے قرآن تک تیرا ہاتھ نہ ہے، اس لیے میں نے تجھے اندھا اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی قسم کہانی کوئی نہیں، کہانی کوئی نہیں، 16ویں سپارے میں اللہ پوری داستان بیان کر رہا ہے۔ نہیں یقین آتا اور میرے عزیزو پورے ورلڈ کپ کا میچ اپنی میموری میں بھروانے والوں، پورے مجرے ناچ گانے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو، پوری واہیات ڈرامے بھروانے والوں، کبھی قرآن کے ترجمے کو بھی پورے قرآن کو صبح صبح سورہ رحمان پڑھو، اس کا ترجمہ سنو، صبح صبح سورہ بقرہ کا میرے عزیزو پہلا رکوع گھر میں پڑھو، صبح صبح سورہ بقرہ کا آخری رکوع گھر میں دکان پہ پڑھو، جہاں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت آئے گی اللہ شیطان اور جنات اور اللہ تعالیٰ نحوست سے اس جگہ کو، اس کاروبار کو اللہ پاک اس نحوست سے اللہ اسے پاک فرمائے گا۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، میں کیا کروں؟ مجھے گانے کے بجانے یاد تو ہیں، مجھے گانا تو آتا ہے، اس امت کے 25 سال کے جوان کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ آج میرا عزیزو آخری بات آپ سے کر کے دعا لے کے جا رہا ہوں، جاؤ اپنے گھر چلے جانا، اب تو آپ کے بچے سو گئے ہوں گے، اگر آپ کے بچے جاگ رہے ہوں آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ جائیں، انہیں سائیکل کی کاٹھی پہ آگے بٹھاؤ یا سٹینڈ پر میرے عزیزو پیچھے بٹھاؤ، اپنے بچوں کو کہنا مولوی صاحب کیوں رو رہا تھا بیٹے؟ مولوی صاحب رو رہا تھا، وجہ یہ کہ مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا، اللہ اکبر، مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا ابو جی اپنے 4 بیٹوں سے گھر میں جا کے پوچھنا کسی کا جنازہ پڑا، بیٹا کہے گا ہاں چاچے کا پڑا تھا، دادو ابا کو پڑا تھا، نانوں کا پڑا تھا، کہ بیٹے مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ میں کہا تھا، پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعا، میرے بچے وہ مجھے دعا سنا دے۔ اگر آپ کا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو تو نے مارکیٹ بنا کر بھی خدا کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اگر تیرا میرا بچہ جنازے کی دعا نہ سنا سکے، ایمانداری سے بتا، جب آپ کا میرا بچہ جنازے کی دعا جنازے میں میرے لیے آپ کے لیے پڑھ نہ سکے، وہ مرنے کے بعد میری طرف سے صدقے خیرات کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ جب مجھے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، جب مجھے میرے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، بتاؤ کوئی میرے لیے تو میرے بچے میرے لیے تو جن کے ہاتھوں کے اندر جو کرتوت ہم نے پکڑا رکھے ہیں، اے میری بچیوں میری بہنوں غور تو کرو، یہ بچیاں یہ بچے آپ کے میرے لیے مرنے کی دعا، مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کریں گے؟ اور نہیں، اگلی نسل تو ماشاءاللہ ایسے تیار ہو رہی ہے جسے اپنے دادے پردادے کا نام ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے نام رکھو، اللہ اکبر۔ علماء اکرام بتائیں، یہ تو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں،
مولوی صاحب پہلا بیٹا ہو میں کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غلام ابو بکر رکھ دے، ابو بکر رکھ دے، عمر رکھ دے، عثمان رکھ دے، علی رکھ دے، حسن رکھ دے، بیٹی پیدا ہو فاطمہ رکھ دے، زینب رکھ دے، رقیہ رکھ دے۔ اللہ تجھے دودھ پتر دے، اللہ تجھے کھیر پتر عطا فرمائے تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا معاویہ کا شان کیا، مقام کیا، یہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، مجھے نہیں پتا ابو بکر عمر عثمان علی کا مقام کیا، لیکن اللہ کی قسم معاویہ وہ مقدروں والا، وہ معاویہ مقدروں والا جس کے گھر میں کالی کملی والا دولہا بن کے اس کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہے۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب اکبر کی قسم اللہ تھل جائے سوچے ساری کائنات کو بھر دیا جائے، ساری دنیا کے کتب غوث ابدال ایک طرف ہو جائے، حضرت معاویہ کی پیر کی نیچے کی جو جتی کے نیچے ذرات ہے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں 64 سال مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد آج بھی کفر پر حاویہ بن کے گیا ہے۔ تب تو اہل سنت والجماعت ہر مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ کافروں پہ حاویہ، زور سے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور کوئی 20 سال کا کوئی 15 سال کا بیٹھا ہے، اللہ جسے اولاد دے اور بیٹا دے اس کا نام معاویہ رکھے گا، کونیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔